علیہ وسلم کی بات آتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین وہ ہے جس سے اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ قیامت تک قائم رہے گا، قیامت تک یہ دین قائم رہے گا۔ اس لیے یہ کبھی کبھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو آپ سے اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات یاد رہے اچھی طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے معاملے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی رعایت منظور نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تمام نعوذ باللہ تمام اختلافات سے پاک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کے بعد سب سے زیادہ محترم ہے۔ نبی علیہ السلام کا دامن جب تک ہے، جو مسلمان جن کے پاس کبھی کبھی کوئی قادیانی مرتد جاتا ہے نا، وہ دل کو تھام کے میری بات سن لو، دنیا نے ہمیں دیوبندی بنایا، بریلوی بنایا، انصاری بنایا، قریشی بنایا، پٹھان بنایا، شیعہ بنایا، سنی بنایا، اتنا کچھ بنانے کے بعد نا دشمن نے بڑی کوششیں کی، اتنا کچھ بنانے کے بعد وہ ہمارے ہاتھ سے نبی علیہ السلام کا دامن نہیں چھین سکے۔ آج بھی چاہے وہ قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، اگر وہ کسی مسلمان کو ورگلاتے ہیں نا، ان کو تمہاری دولت سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہارے اقتدار سے حسن نہیں چاہیے، ان کو تو بس اتنا سا مقصد ہے کہ ان کے ہاتھ سے رسول اللہ کا دامن چھوٹ جائے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، جس کے ہاتھ سے رسول اللہ کا دامن چھوٹ گیا، جس کے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کا دین چھوٹ گیا، پھر قیامت آ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اس کو بچانے والا نہیں آ سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، ہمارا سرمایہ کیا ہے بھائی؟ ہمارے پاس ہے کیا دنیا میں؟ بتاؤ تو صحیح۔ ابھی جان نکل جائے سب کچھ یہاں چھٹ جائے گا۔ ہمارے ساتھ جانا کس نے؟ میں قبر کے حالات پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم ختم نبوت کا پڑھ کے اس میں لذت آ گئی۔ فرشتے جب قبر بند ہوتی ہے نا، فرشتے آ کے پوچھتے ہیں بندے سے، بتا تیرا رب کون ہے؟ اور بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تو پھر ان فرشتوں کو واپس چلے جانا چاہیے کہ جب اس بندے نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، جب یہ تسلی ہو گئی کہ بس یہ اللہ والا ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ نہیں اتنے پہ بات ختم نہیں ہو سکتی، میرے بندے کو پوچھو کہ محمد الرسول اللہ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، محمد الرسول اللہ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، اس ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ورنہ آپ اندازہ لگاؤ، جو سیدھا مالک کی پہچان کر رہا ہے اس کو تو چھٹکارا دے دینا چاہیے۔ فرمایا نہیں، اگر مجھے جانتا ہے تو پوچھو کیا میرے محبوب کو بھی جانتا ہے؟ اور جب وہ بندہ کہتا ہے نا کہ میں اپنے محبوب کو بھی جانتا ہوں، پھر حکم ہوتا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے آرام سے سونے دو، ابھی میرے اس بندے کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے۔ ہم پیدائش سے لے کے قبر کی لحد تک محمد رسول اللہ کی اتباع میں ہیں، اور ہمارا سرمایہ کون ہے بھائی؟ ہمارا سرمایہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہمارے نبی ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے زندگی کا شعور ہمارے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی دشمن، جب بھی کوئی بندہ یہ گفتگو کرنے کی کوشش کرے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، تو نہیں ہو سکتا، اس گفتگو میں مسلمان کو شامل نہیں ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔